بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے چند سنہرے نقاط بیان کروں گا جس کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب المرجب بروز اتوار شام کے وقت خانہ کعبہ کے اندر اس دار فانی میں تشریف لائے۔ ویسے تو آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن میں ان خصوصیت پر روشنی ڈالوں گا جس میں آپ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ سألونی ما شئتم، حضرت علی said ask me what you want۔ تو یہ جملہ صرف دو ہستی کی زبان سے نکلا اور انہوں نے مکمل حق ادا کیا۔ آپ سے میں اسی جملے کے ضمن میں کچھ سوالات کے جوابات عرض کروں گا جس کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، جو کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، لیکن سائل کے ذہن میں یہ باتیں گردش کر رہی تھی کہ وہ ایک فہرست بنا کر کے جواب دیں گے کہ فلاں جانور جو ہیں انڈے دیتے ہیں، فلاں جانور جو ہیں بچے دیتے ہیں۔ لیکن آپ کی ذہانت و متانت پہ قربان جائیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک میں جواب دیا۔ کہا کہ جس کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور جس کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ پھر ایک عیسائی آپ سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ کون سی ایسی شے ہے جس کے سارے آنکھ ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا وہ سورج ہے۔ جب وہ کسی ملک میں طلوع ہوتا ہے تو وہ ہر ایک پر پڑتا ہے اور ہر ایک کے گھر جھانکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وہ کون سی شے ہے جو کہ ساری کی ساری پر ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، کہا وہ ہوا ہے، وہ جدھر بھی ہوتی ہے وہ اڑتی رہتی ہے، وہ مکمل پر ہے۔ پھر اس کے بعد وہ عیسائی آپ سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اس کے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر اس کے بعد آپ سے کہتا ہے، سوال کرتا ہے کہ وہ کون سا اللہ کا گھر ہے جو نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ قلب المؤمن عرش اللہ، کہ مومن کا دل اللہ کا وہ گھر ہے جو نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے بلکہ انسان کے سینے میں لٹک رہا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ سورج کی چمک ایک دفعہ پڑی؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا پہ عصا مارا تھا اور دریا شاک ہو گیا تھا اور اس دریا سے 12 رستے نمودار ہوئے تھے اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے پار ہوئی تھی، پھر اس کے بعد یہ فرعون کی قوم غرق ہو گئی اس میں اور فرعون بھی غرق ہو گیا، تو وہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ سورج کی چمک ایک دفعہ پڑی۔ پھر اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ بتائیں وہ کون سا قبر ہے جو زندہ ہے اور صاحب قبر بھی زندہ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ جواب دیا، کہا وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کا پیٹ ہے کہ جس میں آپ 40 دن رہے اور 40 دن رہے وہ آپ کے قبر کے مانند ہے، لہٰذا قبر بھی زندہ اور صاحب قبر بھی زندہ۔ پھر اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ خدا کہاں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں 7 آسمان کے اوپر سے آیا ہوں اللہ کی جانب سے۔ پھر دوسرا فرشتہ آیا، کہا میں 7 زمین کے نیچے سے آیا ہوں اللہ کی جانب سے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ آیا، کہا میں مشرق سے آیا ہوں، کہا اللہ کی جانب سے آیا ہوں۔ پھر آیا، کہا مغرب سے آیا ہوں، کہا اللہ کی جانب سے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد جنوب سے آیا، کہا کہ میں جو ہے اللہ کی جانب سے آیا ہوں۔ پھر اس کے بعد شمال سے آیا، کہا میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں۔ چاروں طرف سے فرشتے آئے اور کہا کہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پروردگار جو ہے وہ ایک جگہ نہیں بلکہ ہر جگہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ پھر اس کے بعد وہ شخص سوال کرتا ہے، کہتا ہے کہ زمین پہ خون کس کا گرا سب سے پہلے؟ تو اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ حابیل کا گرا ہوگا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کہا نہیں،
حضرت حوا علیہ السلام کی ولادت کا خون، ولادت کے وقت جو خون گرا تھا وہ خون سب سے پہلے زمین پہ گرا۔ پھر اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے وہ کون سا شخص ہے، وہ کون سا انسان ہے جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں؟ آپ نے برجستہ جواب دیا، کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے کہ جس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں۔ پھر اس شخص نے کہا کہ بتائیں کہ وہ کون سے ایسے دو دوست ہیں جو کبھی دشمن نہیں ہوں گے؟ کہا کہ وہ جسم اور روح ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وہ کون سے ایسے دو دشمن ہیں جو کبھی ایک نہیں ہو سکتے؟ محترم ناظرین، سوالات تو بڑے آسان ہوتے ہیں لیکن اسے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کے علم پہ، آپ کی صلاحیت پہ، آپ کی ذہانت و متانت پہ قربان جائیں۔ آپ نے کہا کہ وہ موت اور حیات ہے، کہ اگر حیات ہوتی ہے تو موت نہیں اور موت آتی ہے تو حیات نہیں۔ محترم ناظرین، ان سوالوں کا جواب جب وہ سنا تو کہا بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے۔ سألونی ما شئتم، حضرت علی said ask me what you want، جو تم چاہو مجھ سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔